لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، گفتگو جو آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیتوں کے سلسلے میں ہے کہ مومنون کی صفات کیا ہیں، مومنین کی صفتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں جو ہے قرآن میں سورہ مومنون میں تذکرہ ہو رہا ہے. ایک آیت جو بہرحال آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جو پچھلے درس میں وہ باتیں رہ گئی تھیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون. یہ چوتھی صفت تھی کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں مومنین جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر جو ہے اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، اور یا اپنی کنیزوں سے، فإنہم غیر ملومین، پس ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ زمانہ اور تھا، کنیزوں کو دور تھا، ختم ہو گیا زمانہ، اس سے مطلب نہیں ہے. فی الحال جو کہتے ہیں کہ بیوی سے مطلب ہے. تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے نبی کا قول نقل کیا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا فریضہ ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں اچھا سا نام رکھے اور اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے. ظاہر سی بات تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں. جب تک تعلیم و تربیت نہیں ہے تب تک انسان نہیں بن پائے گا. جب انسان نہیں بن پائے گا تو پھر مومن بننا تو الگ بات ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے بات آگے کہتا چلوں کہ اچھے انجینئر بن جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر ہیں. اس طریقے سے اور تمام قطع افراد ہو جائے، تعلیم ان کو مل جاتی ہے، اچھی تعلیم مل جاتی ہے اور نتیجے میں اچھی پوسٹ مل گئی. لیکن اگر تربیت نہ ہو تو پھر جو ہے وہ جو تعلیم حاصل کر چکا ہے اور ٹیچر بن چکا ہے، وہ جو تعلیم حاصل کر چکا ہے، انجینئر بن چکا ہے، وہ جو تعلیم حاصل کر چکا ہے اور ڈاکٹر بن گیا ہے، تو وہ اپنے پیشے کے ساتھ دھوکہ کرے گا. یعنی جس طریقے سے عام طور پہ ایک پیشہ ور جو ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، وہ کلاس میں اچھی تعلیم نہیں دیتا اور نتیجے میں کوچنگ کھول کر جو ہے سوچتا ہے کہ ہم کوچنگ میں اسے یعنی تعلیم دیں گے تاکہ پیسہ کمائیں. اور انجینئر جو ہوتا ہے اگر وہ تعلیم کے ساتھ تربیت اچھی نہ ہو تو پھر وہ جو ہے پیسہ کمانے کے چکر میں وہ میٹیریل جو ہے، جو مال بلڈنگ بنانے میں لگائے گا، وہ ہلکا لگائے گا، نتیجے میں بلڈنگ جو ہے پائیدار نہیں ہوگی، استقامت اس میں نہیں پائی جائے گی. اسی طریقے ڈاکٹر اگر جو ہے تعلیم کے ساتھ تربیت نہ پائے تو نتیجے میں جو ہے وہ ڈاکٹر اپنے پیشے کے ساتھ دھوکہ کرے گا. عام طور پہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ چیک اپ کروائے گا، اس سے پیسہ کمائے گا. جس طرح سے ایک پیشہ بن جاتا ہے بعض لوگوں کا، سب کا نہیں، بعض لوگوں کا. جس کو جو ہے ایک ٹیبلٹ میں ٹھیک کر سکتا ہے اس کو جو ہے کئی مرتبہ بلائے گا اور مختلف دوائیں دے کر جو ہے وہ اس کا علاج کرے گا. لیکن اگر صحیح تربیت مل جائے گی تو صحیح علاج کرے گا. صحیح کہتے کہ وہ مرض کو پکڑ کے جو ہے وہ جلدی جو ہے اس کا علاج کر دے گا. تو اس لیے نبی نے یہ کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. تربیت جب تک نہیں ہے انسان کوئی صحیح معنوں میں جو ہے صحیح راستے پر نہیں چل پائے گا. تربیت یافتہ ضروری ہے.
آپ اگر تربیت کی بات کر رہے ہیں تو ایک جملہ کہتا چلوں، آپ دیکھیں استاد اور مربی اگر اچھا ہوتا ہے تو یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے وہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ معاویہ ابن یزید، یزید کے باپ کا نام ایک تھا اور یزید کے بیٹے کا نام تھا، لیکن کیونکہ جو ہے استاد اچھا تھا، مربی اچھا تھا، تو اس نے جو ہے جب یزید کے بیٹے کی تربیت کی ہے تو اس کے بعد وہ اچھا انسان نکلا۔ اور یہی تھا کہ جب یزید واصل جہنم ہو گیا تھا تو تخت جب اس کو ملا ہے، حکومت اس کو جب ملی ہے، تو وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے اس تخت کو ٹھکرا کر، حکومت کو ٹھکرا کر یہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے حقدار نہیں ہیں، بلکہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں اس کے حقدار ہیں۔ تو بس بیچ میں بات آ گئی تھی، کہہ دی میں نے۔ اس لیے عزیزوں، بچپنے سے تربیت کا بندوبست کیجئے، بچوں کی تربیت کا انتظام کیجئے۔ اچھا استاد ہونا چاہیے، اچھا ٹیوٹر ہونا چاہیے، اچھا مربی ہونا چاہیے۔ خود بھی جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھائیے۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچہ بھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ غیبت نہیں کریں گے تو بچہ بھی غیبت نہیں کرے گا۔ آپ جو کہتے ہیں حرام خوری نہیں کریں گے تو پھر بچہ بھی حرام خوری نہیں کرے گا، آپ سے مراد کوئی بھی ہو۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ تربیتی پہلو شروع سے ہونی چاہیے، اور بلکہ جو ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے تربیت کا بندوبست شروع ہوتا ہے، جو انشاءاللہ اگر وقت ملا کبھی ہم آپ کے سامنے تفصیلی بات بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال یہاں پر جو ہے جو بات چل رہی تھی اس کے بارے میں، تو نبی نے یہاں تک کہا کہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے بچوں کے لیے۔ اور مین پوائنٹ جو آج بتانا تھا وہ یہ کہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اسلام نے جو ہے، بلکہ انسان اگر غور کرے، اپنی عقل کا تقاضا دیکھے، عقل مند لوگوں سے اگر سوال کیا جائے تو وہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے جب یعنی انتظام کیا ہے اور خواہشات دیا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے راستہ بھی جو ہے ہموار کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن نے یہاں تک کہا کہ تم جو ہے شادی کراؤ، نکاح کرو، ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے نبی نے کہا کہ جب بالغ ہو جائے بچہ تو ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اس کی شادی کریں، شادی کا انتظام کریں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر انسان جو ہے صحیح راستے پر جو ہے چلے گا تو سماج بھی اچھا سماج نظر آئے گا، پھر وہ کسی دوسری لڑکی کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، کبھی کسی جو ہے نامحرم کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جب یہ سلسلہ جو ہے سب کے اندر قائم و دائم رہ جائے گا تو نتیجے میں جو ہے وہ جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں مومنین جو اپنے فروج کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے والذین هم لفروجہم حافظون، یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے فروج کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے تمام باتوں کے پیش نظر ہم یعنی یہاں پر ایک بات اور بتا دیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے توجہ نہیں کر پاتا، غور نہیں کر پاتا، اور نتیجے میں بہت سے ایسے امور کا انجام دیتا ہے جو کہ واقعاً جو ہے وہ سوچتا ہے ہماری زوجہ ہے، ہماری بیوی ہے، جبکہ وہ زوجہ اور بیوی نہیں ہوا کرتی۔ اب بات آ گئی تو ایک جملہ کہتا چلوں، وہ یہ کہ جب عدت میں جو ہے کوئی عورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر طلاق ہو گئی ہے یہ 3 مہینے جو ہے عدت میں رہتی ہے، تو جب یہ 3 طہر 3 مہینے جو ہے وہ عدت میں رہتی ہے تو اب اس میں جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کسی نے نکاح کر لیا تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اب اگر جو ہے یعنی نکاح اگر کیا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یعنی عدت ختم ہونے کے بعد جو ہے نکاح پڑھوائے یا نکاح پڑھے یا کرائے۔ لیکن یہاں پر بات ایک بیچ میں آ گئی کہ اب جو ہے 3 مہینے کے اندر اس نے شادی کر لی،
اور اس کو بیوی کے حیثیت سے جو ہے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، تو اب جو ہے کبھی بھی جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ عدت کے درمیان جو ہے یہ کام انجام پایا ہے، تو اس کے لیے زندگی بھر کبھی بھی جو اس کے لیے جو ہے جائز نہ ہوگی۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عدت کے درمیان جو ہے اگر عورت عدت میں ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ اگر اس نے شادی کر لی اور وہ بیوی کے حیثیت سے رہ گئی ساتھ میں، تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے یہ تمام چیزیں جو بتائی ہے کہ اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو تمام جوانب کو دیکھنا پڑے گا، ایک ایک باتوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ یہ سب مسائل ہیں جس کی توجہ ہمیں کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو الا ما ملکت، اس کا الا علی ازواجہم ہے نا، اور مگر ایک جو ہے ان کی بیویاں یا وہ کنیزیں جو آج کے زمانے میں نہیں ہیں بلکہ وہ زمانہ گزر گیا، تو اگر ایسے صورت ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی ملامت ان پر نہیں کی جائے گی، کوئی الزام ان کے اوپر آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب 7ویں آیت کریمہ، اس کے بعد کی آیت کریمہ، کیونکہ تفصیلی بات اب زیادہ نہیں پیش کرنی ہے، بات کو آگے بڑھا دی جائے، لیکن ایک درمیان میں بات آپ کو یعنی مثال کے طور پہ پیش کر دی جائے کہ کس طریقے سے دیکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت لوگ کرتے ہیں۔ جناب یوسف اور جناب زلیخا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ زلیخا جو ہے جناب یوسف کو یعنی بند کمرے میں جو ہے بلاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے زلیخا یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو ہے یعنی ان کے کنٹرول میں آ جائیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت اور یعنی مہربانی کے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے غلط راستے پر نہیں چلتے۔ تو آپ دیکھیے کہ فوراً اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ نے راستہ ان کے لیے ہموار کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی جناب یوسف علیہ السلام نے۔ اور پھر جو ہے بعد میں گواہی کے بعد جب آئی، کیونکہ زلیخا کے شوہر نے جو کہ عزیز مصر تھا، اس نے جو ہے جب دیکھا تو اس کے بعد جو ہے شواہد و گواہ طلب کیا کہ آخر کون اس میں جو ہے قصوروار ہے، کیونکہ زلیخا جو ہے بار بار جو ہے یوسف کے اوپر جو ہے یعنی الزام لگا رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ قدم آگے بڑھایا، اور اس طریقے سے آخر میں جو ہے پروردگار نے راستہ ہموار کیا، اور نتیجے میں جو ہے اس بچے نے جو ہے جو بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے زلیخا جو ہے وہ قصوروار ہے، اور آگے سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے۔ تو دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس میں اللہ نے جو ہے یعنی رحمت نازل کی، مہربانی کی، اور نتیجے میں جناب یوسف کو یعنی جو کہ واقعاً جو ہے اللہ والے ہیں، نبی ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ہدایت کے راستہ دکھانے کے لیے، انہوں نے جو ہے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اللہ سے مدد طلب کرو گے، اللہ سے جو ہے لو لگاؤ گے، تو نتیجے میں جو ہے اللہ تمہارا مددگار ہوگا، تم پر رحمتیں و برکتیں نازل کرے گا، رحمتیں نازل کرے گا، اور نتیجے میں جو ہے غلط راستے سے تمہیں بچائے گا۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ یہ ہے کہ یعنی فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حد سے تجاوز کر جائے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یعنی اگر جو ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ کسی چیز سے اگر جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ایسے ہوں گے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر جو ہے مراد یہی ہے کہ اگر جو ہے شہوت جنسی کو جو ہے، خواہشات نفسانی کو جو ہے بیوی اور یعنی کنیز کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے پورا کرتا ہے تو وہ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، یہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔
عادون جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ظالمین کو کہتے ہیں، جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور تجاوز کرتے ہیں، ان کام کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حلال قرار نہیں دیا ہے اس کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہیں، یہ عادون کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے قرآن میں ایک جگہ پہ اور کہا گیا ہے کہ من یتعد عن حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے جو ہے تجاوز کر جائے، الگ نکل جائے، آگے بڑھ جائے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک حد معین کیا ہے، اس حد سے اگر انسان آگے بڑھے گا تو اس کو عادون کہا جائے گا، اسے جو ہے ظالم کہا جائے گا۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے یعنی اپنی خواہشات اور اپنے یعنی خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کے لیے راستے ہموار کر دیا ہے پروردگار نے، ان راستوں سے تجاوز کرنا یہ حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور اللہ جو ہے ان کو ظالم کہتا ہے، اور یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کیونکہ بات جو ہے زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، اب اس کے بعد کی آیت آپ کے سامنے بیان کی جائے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اب جو ہے مومنین کی صفات میں ایک صفت جو ہے جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ ایسے ہیں مومنین جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان پر جو ہے باقی رہتے ہیں اور رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ اے حافظون ووفون، ہے نا، یعنی یا راعون سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حفاظت کرنے والے اور وفا کرنے والے، اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ امانات کی بات جب ہو رہی ہے، دیکھیے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہے امانت کے بارے میں، آج ہو گئی گفتگو تو ٹھیک، نہیں تو پھر جو ہے اس کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے امانت کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ فی الحال جو ہے آپ کے سامنے جو وقت ہے اس میں بیان کیا جائے کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی امانتوں میں اپنے عہد اور اپنے پیمان پہ جو ہے باقی رہتے ہیں اور رعایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں۔ والامانات ضربان، امانت کی دو قسمیں ہیں، ایک امانت اللہ، امانات اللہ تعالی، اور ایک امانات العباد، یعنی ایک اللہ کی امانتیں ہیں اور ایک بندگان خدا کی امانتیں ہیں۔ یعنی اب جو ہے غور کرنا ہے کہ اللہ کی امانتیں کیا کیا ہیں اور بندگان خدا کی امانتیں کیا کیا ہیں۔ وَالْأَمَانَاتُ الَّتِي بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ عِبَادِهِ هِيَ الْعِبَادَاتِ، جتنی بھی امانتیں اللہ اور بندے کے درمیان ہیں وہ امانتیں ہیں جو عبادتوں کی شکل میں ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب واجبات ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم نے خیانت کیا ہے، اللہ کی امانت کو پورا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اللہ کی امانت کو پورا نہیں کیا ہے۔ ہم نے اگر خمس ادا نہیں کیا ہے تو اللہ کی امانت کو پورا نہیں کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب بندگان خدا اور اللہ کے درمیان ایک امانت ہے، ایک عہد ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے، اور اگر انسان جو ہے ان امانتوں کو پورا نہیں کرے گا تو وہ خیانت کار کہلائے گا۔ آپ دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب جو ہے، حج ہے، اگر حج واجب ہو گیا تو حج کرنا ہے آپ کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فلاں کام کر لیں گے تب حج کرنے جائیں گے، نہیں، اگر استطاعت حاصل ہو گئی ہے تو پھر اسی وقت جو ہے حج کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہم حج بعد میں کریں گے، پہلے یہ کام کر لیں، نہیں، آپ کے لیے حج واجب ہو گیا تو حج کرنے جائیے، آپ بعد میں جائے کہتے کہ دوسرے امور انجام دیجیے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے کیا کریں، وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، لڑکی شادی کرنی ہے اور گھر بنوانا، یہ سب کچھ نہیں، بس ضرورتیں پوری ہو گئی آپ کے پاس جو ہے سال بھر خرچہ موجود ہے کھانے پینے کا، آپ کے پاس اتنا گھر ہے کہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کے جو ہے کہتے کہ پیسہ اتنا ہے جسے استطاعت کا نام دیا جاتا ہے، آپ جو ہے اس پیسے سے حج کر کے آئیے، بقیہ بات کی بات ہے، اللہ پورا کرنے والا ہے۔ لیکن جو سال بھر خرچہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس خرچے کا بندوبست ہو، وہ اس کے بعد جو ہے پیسہ جو بچے، اگر استطاعت حاصل ہو گئی، پیسے میں جو ہے آپ حج کر سکتے ہیں، حج کیجئے، یہ امانت اللہ ہے۔ روزہ رکھنا، آپ کے پاس استطاعت ہے روزہ رکھنے کے لیے، آپ روزہ رکھیے،
یعنی اگر بیمار ہیں تو بات دوسری ہے، وہ تو خود آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ بیمار ہیں بیمار نہیں، لیکن زبردستی روزے کو چھوڑ دینا یہ حرام کام ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اپنے جو ہے عہد پہ قائم رہیے۔ دوسری امانت العباد ہے، بندگان خدا کی امانتیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو امانت عباد ہے، جیسے یعنی کوئی آپ کے پاس امانت میں کوئی چیز رکھ دے تو اس کو آپ جو ہے باقاعدہ ادا کیجئے، وقت پہ آپ دیجئے، امانت میں خیانت نہ کیجئے۔ عاریتن کوئی چیز دی، عاریتن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے کسی سے یعنی برتن مانگا، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ جو ہے کوئی پروگرام ہوا، کوئی فنکشن ہوا تو کسی کے یہاں سے برتن آ گیا، کسی کے اندر سلنڈر منگا لیا تاکہ اس سے کھانا پک سکے۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ آپ نے برتن منگایا، وہ آپ کے لیے امانت ہے کہ آپ کے اس کو آریہ کہتے ہیں۔ آریتن کا مطلب یہ ہوتا ہے، آریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے مال کو لیا صرف استعمال کرنے کے لیے، اور پھر آپ ضامن ہیں کہ اس کو واپس کیجئے۔ جیسے آپ نے کسی کا پین لیا، آپ بینک گئے، جا کے پین لیا، کسی سے پین لیا، پین جو ہے آپ بھر رہے تھے، اب آپ جو ہے اس کو اپنے جیب میں رکھ کے جو ہے گھر چلے آئے، غلط بات ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے عاریتن اس سے لیا تھا کہ ہم جو ہے لکھ لیں، آپ کو واپس کرتے ہیں، تو یہ امانت ہے، امانت العباد ہے، بندگان خدا کی امانتیں ہیں۔ آپ فوراً جو ہے لکھنے کے بعد اس کو واپس کیجیے، اس کو ڈھونڈ کر دیجیے، ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس طرح سے اور امانتیں ہیں جو انسان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کچھ گواہی ہے، ظاہر بات وہ بھی جو ہے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اور آپ نے جو ہے کسی نے آپ سے کہا کہ یہ پیسہ لے لیجیے اور جا کر جو ہے ہمارے لیے کوئی چیز خرید لائیے، تو اب آپ یہ پیسہ آپ کے لیے امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ جو ہے مال کو خریدیے، چیز کو خریدیے، اور خریدنے کے بعد اس کو واپس لا کر جو ہے دیکھیے، اس کو حوالے کیجئے کہ یہ چیز ہم نے خریدی، اتنا پیسہ بچا، 1 روپے بچے تو 1 روپے واپس کیجئے۔ یہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو کسی نے دیا کوئی مال کہ یہ جو ہے تم فلاں جگہ لے جاؤ اور جا کر جو ہے کسی شخص کے حوالے کر دو، نام بتایا کہ اس کے حوالے کر دو، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ راستے میں جو ہے اس کی حفاظت کیجئے، ورنہ آپ جو ہے مت لیجئے۔ آپ حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کہیں میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے تو آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے آپ ضامن ہیں، آپ ضمانت، آپ کے پاس ضمانت ہونی چاہیے، اور آپ جو ہے ضامن ہیں اس بات کے لیے کہ اس امانت کو اس شخص کے پہنچائیے، ذمہ دار ہیں آپ۔ بہرحال جو ہے کہتے کہ اس طرح کی اور تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب درمیان میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں، کیونکہ بات کو واضح کرنے کے لیے کہ امانت اللہ، امانت خدا میں کبھی بھی جو ہے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، کیا نام ہے، خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ مناظر الاخرہ ایک کتاب کا نام ہے، مناظر الاخرہ، بہرحال جو ہے مرحوم عباس قمی کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کتاب کا۔ اس میں ایک واقعہ نقل ہے، شہزاد نام کا ایک شخص جو نجف میں رہتا تھا، پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں اس نے جو ہے تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو جتنی چیزیں اس کے پاس تھیں اس نے ایک شخص کو کے پاس رکھوا دیا امانت کے طور پر کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں اپنے وطن ہندوستان واپس جا رہا ہوں، جب میں واپس آ جاؤں گا تو آپ جو ہے مجھے یعنی آ جاؤں گا تو ہمیں جو یہ مال واپس کر دیجیے گا، یہ سامان واپس کر دیجیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ دکاندار جو تھا وہ ظہرین کی نماز کے درمیان جو ہے واعظ و نصیحت کرتا تھا، تو اس شخص نے دیکھا کہ جب واعظ و نصیحت کرتا ہے، اچھی باتیں بتا رہا ہے، تو یہ امین ہوگا، امانت دار ہوگا۔ بہرحال اس کے حوالے کر دیا اور وہ واپس ہندوستان آ گیا۔ اب واپس جب دوبارہ جو ہے ہندوستان سے اپنے یعنی نجف پہنچا ہے، تو وہاں پہ جب پہنچا تو اس نے جو ہے اس سے کہا کہ میری امانت کو واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ ایسی امانت، میں نے تو کوئی کی چیز تم سے نہیں لی تھی، امانت کر دوں۔ اب اس نے انکار کر دیا، مختصر طور پہ بیان کر دوں کیونکہ یہ تفصیلی بات نہیں پیش کرنی ہے۔ تو اس نے واپس نہیں کیا۔ اب یہ پریشان، کیونکہ ظاہر پہ جتنا مال و اسباب تھا وہ سب جو اس کے حوالے کیا تھا، اس نے جو ہے مکر گیا تھا، دینے کے لیے تیار نہیں۔
یہ مولا کے دربار میں گیا، یعنی یہ زری پکڑ کے گریا کرنے لگا، کہا مولا کوئی گواہ نہیں تھا، آپ ہی گواہ تھے، میرا مال واپس کروائیے۔ بہرحال جہاں تھا وہاں پہ خواب میں جو ہے رات میں مولا آئے، کہا پہلا شخص تمہیں جو دکھائی دے اس سے جو ہے تم یعنی اپنی پوری بات بتا دینا، وہ تمہاری یعنی مراد پوری کرے گا۔ یہ صبح سویرے جب اٹھا تو دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے جو گلے یعنی سر پہ جو ہے لکڑی لادے ہوئے ہے اور وہ جا رہا ہے، تو پہلے بڑھا کہ اس سے کچھ بتائے کیونکہ مولا نے کہا تھا، پھر سوچا کہ یہ کیا ہماری مدد کرے گا، یہ سوچ کر جو ہے اس نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری مرتبہ پھر مولا کے دربار میں گیا، زری پکڑ کے جگریا کرنے لگا اور مولا سے کہنے لگا، مولا نے پھر رات میں خواب میں آگے کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ جو شخص تمہیں دکھائی دے اس سے تم کہہ دو۔ دوسرے دن پھر وہی شخص دکھائی دیا تو اس نے سوچا کہ اس سے کیا کہوں۔ آخر میں جو ہے تیسرے دن پھر جو ہے مولا کی خدمت میں گیا تو مولا پھر رات میں خواب میں آئے اور کہا کہ جو شخص میں نے تم سے بتایا نا کہ جو شخص تمہیں دکھائی دے پہلے نمبر پہ اس سے تم بتا دو، انشاءاللہ وہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو وہ جو ہے تیسرے دن پھر دیکھا وہی شخص ہے، آخر کار وہ ہمت کر کے اس شخص کو روکا اور پوری بات اس نے بتائی کہ فلاں شخص ہے جو دکان پہ بیٹھتا ہے، میں نے امین سمجھا تھا اور اپنی تمام کہتے کہ یعنی امانتیں جو ہے اس کے پاس رکھواتی ہیں، مال و دولت جتنا بھی تھا ہم نے رکھ دیا تھا اور یہ تھا کہ میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا، لیکن نہیں دے رہا ہے۔ کہا گواہ لے کرو۔ کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، جب ظہرین کے ٹائم ہوگا تو نماز میں تم آ جانا، میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں مسجد میں جو ہے نماز کے وقت جو ہے سب پہنچ گئے، یہ بھی پہنچ گئے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب غور کریں گے آپ، تو جیسے ہی جو ہے ظہرین کے نماز کے درمیان وہ دکاندار اٹھا کہ میں جو ہے واضح نصیحت کروں گا، یعنی واضح نصیحت کرنے کے لیے اچھی باتیں بتانے کے لیے وہ کھڑا ہوا، روز کرتا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی اگر اجازت ہو تو آج میں واضح نصیحت کروں گا۔ اس شخص کو بیٹھا دیا، خود کھڑا ہوا جس سے جو ہے اس شخص نے کہا تھا، جو سر پہ لکڑی لادے ہوئے تھا۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس کے بعد کہنے لگا ایھا الناس، اے لوگوں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں نے ایک مرتبہ 5 درہم ایک یہودی سے ادھار لیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ میں جو ہے ہر روز 1 درہم اس کو واپس کروں گا۔ آپ غور کریں، ہر روز 1 درہم میں واپس کروں گا۔ 2 دن اور 3 دن تک جو ہے اس کو میں نے جو ہے پیسہ دیا، جب پھر گیا تو نہیں تھا، ڈھونڈتا رہا نہیں ملا، آخر کار جو ہے عرصہ گزر گیا، میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملا پیسہ دینے کے لیے۔ میں پریشان تھا، رنجیدہ تھا کہ کیسے اس تک پیسہ پہنچاؤں۔ رات میں خواب میں جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک یعنی روز محشر ہے، قیامت کا دن ہے، پولیس صراط سے سب کو گزرنا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا پورا جو ہے روز محشر اور روز قیامت ہے اور پولیس صراط سے ہمیں گزرنا ہے۔ میں لائن میں کھڑا ہوں، جب میری باری آئی تو میں پولیس صراط سے گزرنے لگا، جیسے درمیان میں پہنچا، پل جو تھا اس کے درمیان میں جب میں پہنچا تو وہی یہودی جو ہے جہنم کی آگ سے جو ہے نمودار ہوا اور کہنا نا بھائی کہاں جا رہے ہو، میرا پیسہ تو واپس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں بہت ڈھونڈا تھا لیکن تم ملے نہیں، میں کیسے تمہیں پیسہ واپس کروں، یہ تو روز محشر ہے، یہاں پہ تو پیسہ لے کر آیا ہوں۔ کہا نہیں، پیسہ دو ورنہ میں گھسیٹ لوں گا تمہیں ابھی جہنم کی آگ میں، آگ کے شعلوں میں تمہیں گھسیٹ لوں گا۔ میں التماس کرتا رہا، میں گڑگڑاتا رہا، میں روتا رہا، میں اس سے پناہ مانگتا رہا، بھیا تم رہن دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ تو کہا نہیں، میرا پیسہ واپس کرو گے تبھی چھوڑوں گا۔ کہا میں پیسہ یہاں کہاں مل پائے گا، روز محشر ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے التماس بہت کیا تو آخر میں اس نے کہا کہ میں اپنی انگلی تمہارے سینے پر رکھوں گا، بس اتنا جو ہے تم اجازت دے دو۔
اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم انگلی رکھ لو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انگلی رکھو. اب اس نے اپنی انگلی جو ہے میرے سینے پہ رکھی اور میں جو ہے تڑپ گیا ایک دم سے اور خواب سے میں بیدار ہوا. تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر زخم ہے. میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیم کو دکھایا, لیکن وہ زخم جو ہے صحیح نہیں ہوا. اب یہ اپنی بات کو وہاں پہ کہہ رہا ہے میرا زخم ٹھیک نہیں ہوا. آخر میں جو ہے اس نے سینہ کھول کے دکھایا کہ دیکھو آج تک زخم ہمارا برقرار ہے. سناٹا چھا گیا. وہ دکاندار گیا اور جا کر جو ہے اپنی دکان سے تمام سامان لے کر آیا اور جو ہے اس کے حوالے کیا. تو یاد رکھیں عزیزوں, امانتوں میں کبھی خیانت نہ کریں, چاہے اللہ کی امانت ہو چاہے بندوں کی امانت ہو. امانت امانت ہوتی ہے اور امانت میں خیانت کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہے یہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, یعنی یہ مومنین وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں اور رعایت کرتے ہیں. تو عزیزوں آئیے مل کے بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں, پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ماہ رمضان ہے, ماہ برکت ہے, پروردگار ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. امام کی آوان و انصار میں شمار فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.